الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ساتھیو، آج میں تقلید کا مسئلہ بیان کروں گا جس میں علماء دیوبند اور غیر مقلدین کا اختلاف ہے۔ مقلدین کہتے ہیں تقلید واجب ہے، اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تقلید کرنا یہ شرک ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے، اگر کوئی ہمارا چینل میں نیا ہو تو لہٰذا ہمارا چینل سبسکرائب کرے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور خاص طور پر یہ غیر مقلدین تک پہنچ جائے۔ اس مسئلے میں ہم دونوں کے دلائل ذکر کریں گے اور پھر اہل حدیث کے دلائل سے جوابات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تقلید کی تعریف ائمہ اربعہ سے۔ تقلید کی تعریف یہ ہے: التقلید ہوا اتباع قول الفقیہ بغیر معرفت الدلیل۔ تقلید کسی فقیہ امام مجتہد کے قول کی اتباع کرنا ہے بغیر خود دلیل جانے، یہ تقلید کی تعریف ہے۔ غیر مقلدین تعریف کرتے ہیں، تقلید کو بدعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث براہ راست کافی ہے، کسی امام کی پابندی نہیں۔ غیر مقلدین کی دلائل ہم ذکر کریں گے۔ غیر مقلدین کا پہلا دلیل قرآن میں اتباع قرآن و حدیث کا حکم آیا ہے۔ قرآن میں ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورۃ اعراف آیت نمبر 3۔ وہ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ صرف قرآن و حدیث کی اتباع کرو، کسی امام کی نہیں۔ دوسرا دلیل پیش کرتے ہیں، کسی کو دین میں شریک نہ بناؤ۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ نساء آیت نمبر 36۔ اہل حدیث کہتے ہیں امام کا قول ماننا اللہ اور رسول کو چھوڑنا ہے۔ امام کا قول ماننا اللہ اور رسول کو چھوڑنا ہے۔ تیسری دلیل، ہر جماعت کے پاس ایک امام ہے، ہمیں صرف نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے۔ حدیث نقل کرتے ہیں، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، غیر مقلدین کا موقف تقلید بدعت ہے، تقلید شرک ہے، صرف قرآن و حدیث کی اتباع کرو۔ امت کو کسی امام کے پیچھے باندھنا غلط ہے، یہ غیر مقلدین کا موقف اور اس کے دلائل تھے۔ اب ہم علماء دیوبند کے دلائل بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلا اصول، عام مسلمان مجتہد نہیں ہوتا، یہ اصول یاد کریں۔ سب سے پہلا اصول، عام مسلمان مجتہد نہیں ہوتا۔ عام آدمی قرآن و حدیث سے احکام نہیں نکال سکتا، اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن سے تقلید کا حکم آیت کریمہ میں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ نحل میں 43 نمبر آیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔
تو اس آیت سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں یہ آیت عوام کے لیے تقلید کا صریح حکم ہے۔ عام مسلمان اہل الذکر یعنی فقہا سے مسئلہ پوچھ کر ان کی بات پر عمل کرے، یہی تقلید ہے۔ دوسری دلیل علماء دیوبند پیش کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا سألوا اذ لم يعلموا، سنن ابی داؤد میں 336 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں چاہیے تھا کہ نہ جاننے کی صورت میں سوال کر لیتے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو دلیل نہ جانتا ہو وہ پوچھ کر عمل کرے، اسے تقلید کہتے ہیں۔ دلیل نمبر 3 علماء دیوبند سے، دلیل نمبر 3 صحابہ کرام کا تقلید کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے من کان مستنا فلیستنا بمن قد مات، مصنف ابن ابی شیبہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کسی کی پیروی کرے وہ ان کی کرے جو فوت ہو چکے، یعنی صحابہ کی۔ یہ سب واضح تقلید ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، وہ فرماتے تھے قوموا علی ما کنتم علیہ من فقہ عمر، طبقات ابن سعد، یعنی فقہ عمر کی مطابق عمل کرتے رہو۔ یہ کلی تقلیدی صحابی ہے۔ دلیل نمبر 4 علماء دیوبند کی طرف سے، دلیل نمبر 4 تابعین و ائمہ کا عمل۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من استحسن فقط شرع، جامع الخطیب میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174، یعنی دین اپنے دماغ سے نکالنا حرام ہے، فقہا کا قول لیا جائے۔ علماء دیوبند کی طرف سے 5 نمبر دلیل، عقل کی دلیل، سب سے مضبوط دلیل۔ کیا ہر شخص قرآن کی عربی سمجھتا ہے، ناسخ و منسوخ جانتا ہے، صحیح اور ضعیف حدیث پہچانتا ہے، قیاس، اجماع، اصول فقہ جانتا ہے؟ بالکل نہیں۔ لہٰذا عام آدمی کے لیے صرف ایک امام کی تقلید واجب ہے۔ اب ہم غیر مقلدین کی دلائل سے جوابات کریں گے۔ غیر مقلدین کا جو دلیل ہے، دلیل نمبر 1 قرآن و حدیث کی اتباع کرو۔ تو ہم جواب دیں گے ہم بھی قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے۔ پہلا جواب۔ دوسرا دلیل، امام کی بات ماننا شرک ہے۔ دیوبند کی طرف سے جواب، علماء دیوبند جواب دیتے ہیں امام کو خدا نہیں بنایا، بلکہ دلائل سمجھنے میں اس کی مہارت پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کی بات ماننا شرک نہیں، انجینئر کی بات ماننا شرک نہیں، مفتی کی بات ماننا شرک نہیں، تو امام کی بات ماننا شرک کیسے؟ دلیل نمبر 3 اہل حدیث کی جو دلیل ہے، بس نبی علیہ السلام کی پیروی کرو۔ علماء دیوبند جواب دیتے ہیں ہماری پیروی بھی نبی علیہ السلام کی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کو سمجھنے کے لیے امام کی رہنمائی لیتے ہیں، بس آپ خود نکالتے ہیں اور ہم امام کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے ہمارے اور آپ کے درمیان یہ فرق ہے۔
تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ایک عام آدمی 2 حدیثیں دیکھے، ایک کہتی ہے ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، ایک کہتی ہے ہاتھ نہ اٹھاؤ، عام آدمی کیا کرے گا؟ کون سی حدیث منسوخ ہے، کون سی راجح ہے؟ اس لیے امام کی ضرورت لازمی ہے، اس لیے امام کی ضرورت لازمی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، تقلید عوام کے لیے قرآن کا حکم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اصول، صحابہ کا عمل، امت کا اجماع ہے۔ قرآن نے اہل الذکر سے پوچھنے کا حکم دیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کرنے کا حکم دیا، صحابہ ایک دوسرے کی تقلید کرتے تھے، تابعین و ائمہ تقلید کرتے تھے، امت نے 1400 سال یہی طریقہ اپنایا۔ اب ہم کس کی پیچھے جائیں گے؟ ایسا آدمی ہے نہیں جو مجتہد ہو، اجتہاد کرے۔ لہٰذا ہمارے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد تھے اور ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ تو یہ ویڈیو خود بھی سن لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاکم اللہ احسن۔